بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ 10 محرم کا دن ایک ایسا دن جو مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر 10 محرم کے دن 4 نوافل اس طرح سے ادا کریں جو طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا تو یقین جانیں نوافل ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ زندگی سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ہٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، اور یہ خوشحالی 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ سارا سال یہ خوشحالی آپ کے گھر میں رہے گی۔ کبھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم 10 محرم الحرام کے دن کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 10 محرم الحرام کا دن تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جو ہر مسلمان کے دل کو غم سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں حق و صداقت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ کوئی عام شہادت نہ تھی بلکہ یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، دین کی بقا اور انسانیت کی عزت و حرمت کے لیے ایک بے مثال قربانی تھی۔ انہوں نے دنیاوی طاقت، جبر اور یزیدی حکومت کی بحث سے انکار کر کے ہمیں سکھایا کہ حق کے لیے لڑنا چاہے تمہیں تنہا ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، حق کے لیے لڑنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی معراج ہے۔ جب ایک باپ اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو پانی کی آس میں دشمن کے سامنے لے جائے اور وہ ننھا سا معصوم تیر کا نشانہ بن جائے تو انسانیت شرم سے جھک جاتی ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشق لے کر پانی کے لیے نکلتے ہیں اور بازو قلم ہو جاتے ہیں تو وفا کی نئی تاریخ رقم ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 10 محرم ہمیں صرف ایک غم نہیں دیتی بلکہ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ دین کیسے بچایا جاتا ہے، اور بادل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کٹوانا افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کربلا کے شہداء کی یاد میں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، دل رو پڑتا ہے، اور ہر مومن یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی باطل کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور حق کی روشنی کو دنیا میں عام کر سکیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 10 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ ایک مسلمان کی زندگی کو بدلنے والا دن ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے اپنے نصیب کے فیصلے کروانے والا دن ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 4 رکعت نماز نوافل کا عمل شیئر کروں گا۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا جب ایک انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ صرف زمین پر پیشانی نہیں رکھتا بلکہ اپنے دل کے سارے دکھ، ساری مجبوریاں، ساری امیدیں اور ساری تھکن بھی اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا سے ٹوٹ کر، ہر درد سے مایوس ہو کر اپنے رب کے در پر آتا ہے۔ وہ کہتا کچھ نہیں، بس خاموشی سے روتا ہے اور اللہ اس کے آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے۔ بندہ جتنا زیادہ بے بس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن سجدے کے لمحے میں وہ قرب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بندہ جب سچے دل سے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سجدے میں جاتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس رب کے سامنے وہ جھکا ہے وہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سجدہ ایک ایسی پکار ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، ایک ایسی فریاد ہے جو دربار الہی میں ہمیشہ سنی جاتی ہے۔ جب آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جائیں اور دل ریزہ ریزہ ہو جائے تب سجدے میں گر کر انسان وہ پا لیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ سجدہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا سب سے پاکیزہ اور با اثر طریقہ ہے، اور جو اس در پر جھک جاتا ہے اللہ اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔
اللہ اسے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے رب کو منانے کا، اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ 4 نوافل کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج 10 محرم الحرام کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ ان 4 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ 4 نوافل ضرور ادا کر لیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے۔ ایک حاجت ہے، اس سے ایک حاجت کا تصور کریں۔ ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 نوافل کی نیت کر کے آپ نے ان 4 نوافل کو ادا کرنا ہے۔ اب نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے ان 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فوراً دوسرے 2 نوافل کی نیت نہیں کرنی۔ جب آپ نے پہلے 2 نوافل اس طریقے سے پڑھ لینے ہیں تو آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، پھر آپ نے باقی 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے پہلے 2 نوافل کی نیت کی تھی، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان 2 نوافل کی نیت بھی کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ان 2 نوافل کی بھی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیر کر آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستو، ویڈیو کو ابھی چھوڑیے گا مت، ابھی میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلانے لگا ہوں۔ اب دعا آپ نے کیسے مانگنی ہے؟ دعا آپ نے دل سے مانگنی ہے، جیسے کوئی انسان ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کوئی انسان بے بس ہو، جس طرح کوئی انسان دنیا کی ٹھوکریں کھا کر اپنے رب کے در پر آیا ہو، ہر ایک نے اسے رد کیا ہو، اس طرح مجبور ہو کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، میری خاموشیوں کو سننے والا، میری ٹوٹی ہوئی امیدوں کا مرہم، یا رب میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں مانتا، میری جولی خالی ہے، دل زخمی ہے اور آنکھیں اشکوں سے بھیگ چکی ہیں۔ یا اللہ رحم فرما، اپنا کرم فرما، مجھے اپنے در سے خالی نہ لٹانا۔ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرا در کبھی گناہ گاروں پر بند نہیں ہوتا۔ یا رب جن دروازوں پر امید لے کر گیا وہاں ذلت ملی، لیکن تیرے در سے صرف عزت، صرف رحمت، صرف راحت ملتی ہے۔ یا اللہ میرے دل کے درد کو تو جانتا ہے، میری زبان کچھ نہ کہے لیکن میرے آنسو تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے
غموں کو دور فرما۔ یا رب وہ دعائیں جن پر صرف تو قادر ہے، وہ حاجتیں جو دنیا کے بس کی بات نہیں، وہ خواب جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ امیدیں جو بکھر گئی ہیں، سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ یا رب جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں اسے میرے دل سے نکال دے۔ میرے دل کو صبر دے، میری راتوں کو سکون دے، اور مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ بس تو راضی ہو جا، یہی میری سب سے بڑی دعا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، پھر دیکھنا کہ یہ دعا عرش الہی کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت 10 محرم الحرام کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔